بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ادارہ معارف اسلامی کے زیر اہتمام علمی سوالات کی نشست میں میں ہوں شمس الرحمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ ساجد انور صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ حافظ صاحب، موجودہ جو کرونا کی وبا ہے، اور اس کرونا کی وبا میں ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ قربانی کے جانور کی رقم اگر مستحقین کرونا میں بانٹ دی جائے تو اس کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شمس الرحمان بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور یقیناً آج بھی اس وقت قربانی کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ جو گردش کر رہا ہے۔ یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً ہر دور میں ہی اور کم و بیش ہر سال ہی بعض حلقوں کی طرف سے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو بھی آفات یا مصائب یا تکالیف یا غربت کے شکار لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک اشکال یا یہ ایک اعتراض سامنے آتا ہے، یا بعض لوگ اچھی نیت کے ساتھ یہ ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ اگر قربانی نہ کی جائے اور قربانی کی رقم جو ہے وہ مستحقین میں یا کرونا متاثرین میں تقسیم کر دی جائے تو کیا اس کا زیادہ اجر اور زیادہ ثواب نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قربانی کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا کہ قربانی کیا ہے اور اسلام میں عبادات کا کیا حکم ہے۔ قربانی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کا اہتمام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے ہر سال قربانی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، آپ نے اس کے لیے ترغیب دی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ اسلام میں جو عبادات کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت جس طرح جس وقت ثابت ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی فرد اس میں اضافہ کرتا ہے تو وہ فاسق قرار پائے گا، بدعتی قرار پائے گا، جو اس میں کمی کرنے والا ہو وہ فاسق قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربانی کی کیفیت منقول ہے اس میں کیا ہے کہ قربانی کا ایک خاص وقت ہے، قربانی کا خاص دن ہے، قربانی کے لیے خاص جانور ہیں۔ یعنی مرغی پر قربانی نہیں ہوتی، عام دنوں میں آپ مرغی بھی ذبح کر لیتے ہیں، آپ اور مختلف جانور ایسے ہیں کہ جنہیں آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے مخصوص جانور ہیں، ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کی بھی مخصوص عمر ہے۔ عام حالات میں، عام دنوں میں قربانی کا ہر جانور اس کا ذبیحہ ہو سکتا ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے، ہاں، لیکن بڑی کڑی شرائط جو لگائی گئیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اس کے دانت اکھڑے ہوئے نہ ہوں، وہ اتنا اس میں نقاہت اور کمزوری نہ ہو کہ وہ اتنا لاغر ہو کہ چل نہ سکتا ہو، اس کی بینائی ختم نہ ہو گئی ہو۔ یعنی یہ وہ ساری کیفیات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آپ نے مینڈے کی قربانی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی نہر فرمائے۔ تو اس لیے یہ ایک عبادت ہے اور اہم عبادت ہے، اس کا خاص وقت ہے اور اس کے لیے خاص کیفیت ہے، اس کے لیے ایک خاص دن ہے، اس کے لیے خاص جانور ہیں، اور ان جانوروں کی بھی خاص عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے مواقع ایسے آئے
مختلف آفات آئیں، قحط سالی آئی، مختلف مصائب آئے، جہاد اور غزوات مختلف آئے، مختلف سرایہ کے لیے لوگوں کو بھیجا، مال اور دولت کی کمی آئی، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو موقوف کرنے کا اعلان نہیں فرمایا کہ قربانی کو موقوف کر دو اور اس سال قربانی نہیں کریں گے، اس سال ہم ساری قربانی کی رقم جمع کر کے تو وہ ہم فلاں مصرف میں اس کو خرچ کریں گے۔ نیکی کے ہر کام کا اپنا الگ الگ دائرہ ہے۔ آپ مستحقین کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، شوق سے کریں۔ آپ کرونا متاثرین کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں آپ۔ لیکن اصلاً ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ قیمتی موبائل تو رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اپنے گھر بار کی ضرورت کی اشیاء اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں جو مہنگی ترین چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر قربانی کی رقم کچھ تھوڑی سی رقم جو ہے وہ اس مد میں یا اس مصرف میں خرچ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے عجیب خیر خواہ ہیں اور عجیب بہی خواہ ہیں کہ جو اس حوالے سے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی قربانی کو موقوف کر دیا جائے اور قربانی کی رقم جو ہے وہ ان مدات میں خرچ کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسری بات بھی سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں اور اس کے نتیجے میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک نظام ہے کہ جو وجود میں آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان غرباء اور فقراء کو بھی گوشت کی فراہمی ممکن ہوتی ہے کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس کے نتیجے میں کیٹل انڈسٹری، اس کے نتیجے میں لائف سٹاک فارمنگ کا، اس کے نتیجے میں جیلیٹن کا حصول، اس کے نتیجے میں چرمی مصنوعات کی ایک بہترین صورت، یعنی یہ وہ پورا ایک سرکل ہے کہ جو وجود میں آتا ہے اور جس کے نتیجے میں یعنی کھربوں کا ایک کاروبار اور ایک بزنس بھی ہوتا ہے۔ دین کا تقاضا اپنی طرف ایک طرف موجود ہے اور اسی طرح یعنی اس کے نتیجے میں ایک معاشی سرکل ہے کہ جو مسلسل چل رہا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی حکمتیں ہیں اور اس نوعیت کے جو اس نوعیت کی تجاویز ہیں یا اس طرح کے اعتراضات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور قربانی کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور دل کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہترین قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔